السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل مجید امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین کرام، پچھلے کچھ عرصے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اور دیگر جو سماجی سائٹس ہیں ان پر ایک خاتون کا بڑا چرچا ہے اور بڑی وائرل ہے، اور خصوصاً ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مغربی فکر کے نقطہ نظر سے تھوڑی ٹکراتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ وائرل ہونے کے چرچے جو ہیں وہ بڑے عجیب انداز سے وہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے، ڈو یو نو 92-year-old جوگارٹ لیپول فرام بیلجیم is the eldest lady مسلم لیڈی ریورٹ ان دا ورلڈ۔ اور پھر اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب اس نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا تو وہ کہتی ہے نیور ٹو لیٹ ٹو بیکم اے مسلم، دیر نہ کیجیے اسلام کے دامن میں آ جائیے۔ بعض جگہوں پہ اس کی سٹوری کو کچھ یوں نہ بیان کیا گیا، 92-year-old بیلجیم لیڈی ایکسیپٹ اسلام آفٹر انسپائرڈ بائی مسلم نیبر۔ اسلام کے تشخص نے، یعنی پڑوسی کے حقوق نے، پڑوسی کے سلوک نے اس کو مجبور کیا، اس کے بیہیویئر نے، کہ اسلام قبول کر لیا۔ اور بعض جگہ اسٹوری کچھ یوں بریک کی گئی، دا ورلڈ ایلڈسٹ لیڈی ٹو امبریس اسلام، دنیا کی معمر ترین خاتون جس نے اسلام کے دامن میں، اسلام کے آنگن میں اپنے آپ کو پیش کر لیا۔ جی ہاں، اس قسم کی بہت ساری کچھ چیزیں ہیں جو ایلڈسٹ لیڈی اور جو ہے وہ بیلجیم کی ایک خاتون ہے جو 92 ایئر کی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ آپ نے سنی بھی ہوں گی۔ ہم یہاں پر یہ سٹوری برادر مکرم ضیاء چترالی صاحب کے شکریہ اور ان کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ خاتون جو بیلجیم سے جن کا تعلق ہے، جن کا پورا نام جوگارٹ لیپول ہے، اور یہ ان کی عمر اس وقت 92 ایئر ہے، یہ دنیا اسلام کی معمر ترین خاتون ہے جو 9 مسلم تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اعزاز جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کو، یہ دین اسلام کو اس کی آفاقی حیثیت کی بنا پر حاصل ہے، اس کے اصول، اس کی آئلی زندگی پر، جس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ بیلجیم کی یہ جو خاتون ہیں جوگارٹ لیپول، ان کو ان کے خاندان کے لوگ، ان کے گھر والے جو مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، تنگ آ کر بڑھاپے میں اپنی جان چھڑانے کی نیت سے اولڈ ہاؤس لے کر جا رہے تھے۔ جب ان کے پڑوسی سید محمد مداح، ان کو معلوم ہوا، جو مراکشی فیملی تھی، کہ ایک خاتون ہے جو بڑھاپے کی اس عمر کے اندر ہے اور اس کا خاندان اس کو اپنے گھر سے نکال رہا ہے صرف اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، یا وہ جو بڑھاپے میں ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو عوارضات لاحق ہوتے ہیں اور اس سے پھر مغربی فکر کے لوگ گھن کھاتے ہیں، انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس بنا پر ان کو نکال کر کہیں دور کسی اولڈ ہاؤس لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ یہ پڑوسی جو ہے محمد مداح کی نظر پڑی، انہوں نے جب پوچھا اور پوچھنے کے بعد انہیں بتلایا کہ ہم انہیں اولڈ ہاؤس شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو محمد مداح نے اپنا گھر پیش کیا اور کہا کہ جی میری والدہ کی ہم عمر ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اولڈ ہاؤس کی بجائے انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ یوں یہ بیلجیم کی خاتون جوگارٹ جو ہے وہ اپنے گھر سے سید محمد مداح کے گھر چلی گئی۔ پڑوسی ہونے کے ناطے کافی عرصے سے وہ دیکھ بھی رہی تھی ان کو، اپنے مختلف انٹرویوز میں انہوں نے کہا بھی۔ اب جب سید مداح کے گھر پہنچی، وہاں پر کچھ حالت بڑی عجیب تھی۔ گھر سے جو ہے گھر کے افراد تھے، انہوں نے اس گھر کو محبت اور محبتوں کی جنت بنایا ہوا تھا، عقیدتوں کے گلدستے نچھاور کر رہے تھے اور محبتوں کے پھول آتے جاتے نچھاور کر رہے تھے۔ بچے جب باہر سے گھر آتے تو وہ اس خاتون کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے جیسے وہ اپنی والدہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اس کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ عقیدتوں، محبتوں کی گویا کہ رمجم کی بارش تھی جو اس پر برس رہی تھی، وہ جائزہ لے رہی تھی، اور خود وہ اپنے انٹرویو میں کہتی ہے کہ میں نے یہ خیال کیا کہ یہ چند دن کی بات ہے، 2-3-4 دن کے بعد یہ بھی اپنی اصلیت پہ آ جائیں گے، لیکن دن گزرتے گئے، ہفتے بنے، ہفتوں سے مہینے بنے، اور مہینوں نے میرا دل کا مزاج ہی بدل دیا۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ یہ جو محبتوں بھرا گھر ہے، یہ عقیدتوں بھرا گھر ہے، یہ جو رشتوں کا آپس میں تسلسل ہے، ہر ایک کی عقیدت کا، ہر ایک کے معیار کا، مقام کا لحاظ، اس کے مزاج کا لحاظ، یہ عجیب لوگ ہیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور بالآخر ایک دن اس نے سید محمد مداح سے کہا کہ یہ کون تمہیں مجبور کر رہا ہے کہ تم یہ سارے کام میرے ساتھ کرو؟ یہ جو ادب کا سلسلہ ہے، یہ آداب کا ہے، یہ عقیدت کا ہے، یہ سلوک کا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ سید محمد مداح نے کہا ہم دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام کے اصولوں میں، آئلی زندگی کے آداب میں یہ ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ خاتون جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، آپ میری والدہ کی طرح ہیں اور میرے گھر کی ملکہ آپ ہیں، اور ملکہ کے جو حقوق ہیں وہ اسلام نے دیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے اپنے مذہب کی بتائی ہوئی باتیں، ان کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق سلوک کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ بیلجیم کی جوگارٹ لیپول مجبور ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر یہ دین اسی طرح ہی ہے جیسے آپ بتلا رہے ہیں، پھر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ یہ کہانی تھی جوگارٹ کی، جس کو کہا گیا ڈو یو نو 90-year-old جوگارٹ لیپول فرام بیلجیم دا ایلڈسٹ مسلم ریورٹ ان دا ورلڈ، مجبور ہو کر اسلام قبول کیا۔ سچ تو یہ ہے، اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی اگر ہم اپنے اخلاق سے پیغمبر کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضوابط پہ
اپنی زندگی گزاریں، اپنے کردار کو نمونہ بنائیں، بنیاد کی پہلی اینٹ میں اور آپ بنیں، ہم اپنا کردار، اپنا سلوک، اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ دیکھنے والے مجبور ہو جائیں، یہ جس دین کے پیروکار ہیں، جس شخصیت کے پیروکار ہیں، اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، لہٰذا یہ دین اس قابل ہے کہ اس کو قبول کر دیا جائے۔ لیکن بڑی ہی وہ ایک آبزرویشن کے بعد یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنے دور کر دیے ہیں تو دوسرے کجا ہمارے پاس آئیں گے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے ہم جس قحط زدہ معاشرے کا شکار ہیں اور اخلاقی اعتبار سے ہم جس تنزل کا شکار ہیں، ہمیں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاقی کردار کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے اندر بھی شاید یہ وقت آ جائے اور حالات آپ کے سامنے ہیں، آباء و اجداد سے، والدین سے جو سلوک ہو رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ لہذا پیغمبر کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضوابط کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں کہ کل ہم کسی بیلجیم کے کسی شخص، کسی خاتون اور کسی بھی دوسرے نان مسلم کے لیے نمونہ بنے، نہ کہ وہ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ اس نبی کے امتی ہیں جس نے پتھر کھا کر بھی مارنے والوں کو دعائیں دی تھی اور آج ان کا کریکٹر کتنا مختلف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سٹوری سے، اس کہانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تک جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو اسی خلق عظیم والے اخلاق سے جو ہے وہ متصف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔